بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی سیکنڈ ایئر کے عزیز طلباء، گڈ بائی مسٹر چپس، اس میں سے ہم گو تھرو ہو رہے ہیں، اور اگر اسٹوڈنٹس آپ اس کے رائٹر کا انٹروڈکشن اور یہ ناول کس قسم کا ہے، اس میں کیا ٹیکنیکس یوز ہوئی ہیں، کس قسم کے ایونٹس جو ہیں وہ آتے ہیں، تو اس بارے میں پہلا جو چیپٹر کی ویڈیو ہے نا، بالکل چیپٹر نمبر 1 کی جو کہ ایکسپلینیشن اور سینونمز کی پہلی ویڈیو ہے، اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ طویل نہ ہو جائے آپ کی ویڈیو، اس لیے ہم ہر چیپٹر میں اس کا انٹروڈکشن نہیں ڈال رہے۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر۔ یہ جی کویسچن آنسرز کا سیشن ہے ہمارا، اور کویسچن آنسرز وہی جو کہ پیپر میں آتے ہیں، امپورٹنٹ اہم ترین ہیں جو وہ نکال لیے گئے ہیں جی، اور انہی کو آپ کیجیے گا انشاءاللہ۔ ایگزام میں یہی آئیں گے، آپ کو زیادہ کویسچن آنسرز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کو کوریج دیں گے جو کہ ڈیزائرڈ ہے، ریکوائرڈ ہے ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، انشاءاللہ اس پہ یہ پورے اتر آئیں گے۔ پہلا کویسچن جی، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ڈسکرائب دا آؤٹ لک آف بروک فیلڈ اسکول۔ بروک فیلڈ اسکول، اس کی ظاہری شکل و صورت کیسی تھی، آؤٹ لک کیسی تھی، اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ کویسچن ہے جی، آؤٹ لک کیسی تھی، ظاہری شکل و صورت اس کی کیسی تھی۔ اس کا آنسر ہے بروک فیلڈ واز سچویٹڈ، بروک فیلڈ واقع تھا، موجود تھا کہاں جی؟ بیہائنڈ اے ریمپارٹ۔ ریمپارٹ کہتے ہیں باڑ کو، باؤنڈری کو، فینس کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک باڑ کس چیز کی؟ اینشنٹ ایلمز۔ ایلمز ایک جنگلی درخت ہوتا ہے، سایہ دار درخت ہوتا ہے جو کہ انگلینڈ میں پائے جاتے ہیں، ہمارے ایریاز میں نہیں ہوتے اتنے۔ تو جی درختوں کی ایک لائن، ایک باڑ سی لگی ہوئی ہے جو کہ بروک فیلڈ کی بلڈنگ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو ایلمز ہیں، یہ جو درخت ہیں قدیم ہیں، پرانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کی ایک پوری لائن جو ہے وہ کھینچی گئی ہے جو کہ بروک فیلڈ اسکول کے آگے، اور بروک فیلڈ اسکول اس کے پیچھے واقع ہے۔ اٹ واز رسٹ۔ رسٹ ہوتا ہے جو کہ ریڈ، بھورا بادامی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کو میرون سا کلر جو ہوتا ہے، چاکلیٹ کلر، اور اس میں جو ہے ریڈ بھی تھوڑا ٹچ دے تو اس کو بھی ہم رسٹ بول لیتے ہیں۔ اس کا کلر جو تھا جی چاکلیٹی، بھورا یا بادامی کلر تھا۔ یہ آج کل یہ کلرز ہوئے ہوتے ہیں ہمارے سکولز پر بھی۔ اینڈ کورڈ بائی آٹم کریپر، اور اس کو خزاں کی بیل، کریپر ہوتی ہے بیل، اس نے اس کی بلڈنگ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ دا بلڈنگ واز کوارٹرینگل، بلڈنگ جو تھی یہ چورس تھی، ان دا سینٹر، یعنی کہ ارد گرد باؤنڈری تھی، جو اندر کی بلڈنگ تھی وہ چورس تھی، چوکور بلڈنگ تھی۔ دیر ور مینی پلینگ گراؤنڈز بیہائنڈ اٹ، اور اس کے پیچھے بہت سارے کھیلنے والے میدان تھے۔ یہ جی اس کی آؤٹ لک ہے بروک فیلڈ اسکول کی۔ آگے چلتے ہیں جی، ہم دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہمارے پاس یہ ہے جی، ڈسکرائب دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف بروک فیلڈ۔ بروک فیلڈ کا جو ہے تاریخی پس منظر بتائیں کہ تاریخی طور پر کب بنا، کیسے رہا، اس حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں جی بروک فیلڈ اسکول کیسے رہا، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ بروک فیلڈ واز اسٹیبلشڈ، بروک فیلڈ جو ہے قائم ہوا یا تعمیر ہوا کب جی؟ ان دا رین آف الزبتھ، جو کوئین الزبتھ تھی اس کے دور حکومت میں، رین کہتے ہیں حکمرانی میں، دور حکومت میں یہ اسکول بروک فیلڈ قائم ہوا ایز اے گرامر اسکول۔ گرامر اسکول کے طور پر، گرامر اسکول وہ ہوتا ہے جہاں پر زبانیں سکھائی جاتی ہیں، لینگویجز سکھائی جاتی ہیں۔ اس اسکول کے طور پر بروک فیلڈ اسکول قائم ہوا ملکہ الزبتھ کے دور میں۔ اٹس فارچون، یعنی کہ اسکول کا مقدر وینٹ اپ اینڈ ڈاؤن، اوپر نیچے ہوتا رہا۔ ریپوٹیشن یعنی کبھی اچھا ہو گیا، اور ڈیورنگ ڈفرینٹ ایجز، مختلف ادوار میں اس کا مقدر جو ہے وہ اوپر نیچے جاتا رہا، ٹھیک ہے۔ ڈیورنگ دا رین آف فرسٹ جارج، جو فرسٹ جارج ہے اس کی جب دور حکومت آئی، اور ٹھیک ہے جی فرسٹ جارج کی دور حکومت آئی تو اٹس مین اسٹرکچر واز ری بلڈ، تو پھر اس کا دوبارہ سے ڈھانچہ جو ہے اس وقت مخدوش ہوگی اس کی کافی صورتحال، تو دوبارہ سے پھر اس کا ڈھانچہ بنایا گیا۔ ڈیورنگ دا مڈ وکٹورین ڈیز اٹ بیکیم نان ایگزسٹنس،
اور پھر جو ہے ملکہ وکٹوریہ کی تقریباً دور حکومت کے درمیان میں یہ اسکول جو ہے اس حد تک زوال پذیر ہوا کہ نان ایگزسٹنس کی حد تک یہ جو ہے نا چلا گیا، یعنی کہ ناپید ایک قسم کا ہو گیا، لوگ جو ہے نا بالکل اس کو جانتے نہیں تھے۔ تو پھر لیکن ویدر بھی یہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں جنہوں نے ان کا پہلا انٹرویو لیا تھا مسٹر چپس کا، وہ آئے تو پھر انہوں نے ریزڈ اٹس اسٹیٹس، اس کے رتبے کو بڑھایا ٹو اے گڈ اسکول آف سیکنڈ رینک، اور پھر یہ دوسرے درجے کا ایک اچھا اسکول بن گیا ان 1840 میں۔ آگے چلتے ہیں جی، ہمارے پاس کیا ہے؟ وٹ کائنڈ آف مین بروک فیلڈ سپلائیڈ ٹو دا نیشن، بروک فیلڈ نے کس قسم کے آدمی جو ہیں قوم کو مہیا کیے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں کس قسم کے آدمی۔ بروک فیلڈ سپلائیڈ فیئر اماؤنٹ آف، کافی بڑی مقدار میں، آف نوٹیبل پرسن، مشہور لوگ اس نے ٹو دا نیشن اپنی قوم کو دیے بروک فیلڈ اسکول نے۔ امانگ دیم، ان لوگوں کے بیچ میں جی کون کون سے تھے؟ ور جج تھے، اور ممبرز آف پارلیمنٹ کے اراکین تھے، رکن تھے، اور کلونیل ایڈمنسٹریٹرز جو کہ بیرونی ملک جو ہے انگلینڈ کے معاملہ چلاتے تھے، دوسری جگہوں پہ جہاں انگلینڈ کی حکومت تھی ان لوگوں کو کلونیل ایڈمنسٹریٹرز کہتے تھے، اور اس اسکول میں وہ لوگ بھی جو ہے پیدا ہوئے، وہ لوگ بھی اسکول نے اپنی قوم کو دیے۔ بشپس، جیسے پادری، بشپس ہوتے ہیں پادری، یہ بھی دیے جی اس نے، بٹ موسٹ آف دیم ور مرچنٹس، لیکن جو لوگ اس نے دیے نا جی اس میں زیادہ تر لوگ جو تھے مرچنٹ، تاجر تھے، مینوفیکچرر، صنعت کار تھے، اینڈ پروفیشنل مین، اور پیشہ ور آدمی تھے وہ لوگ جو کہ بروک فیلڈ اسکول نے سوسائٹی کو دیے۔ آگے چلتے ہیں جی، کویشچن نمبر 4، واٹ واز مسٹر چپس اسٹیٹس ایٹ اسکول ایٹ دا ایج آف 40، 50 اینڈ 60؟ یہ بھی عموماً سوال آ جاتا ہے، کبھی 40 میں پوچھ لیتا ہے، کبھی سمپلی 50 کا، کبھی ان کا ملا کے بھی پوچھ لیتا ہے وہ۔ آنسر ہے جی ایٹ 40 ہی واز روٹیڈ، 40 سال کی عمر میں بڑا بارسوخ وہ بن چکا تھا، یعنی کہ بڑا اثر رکھتا تھا 40 ایئرس کے میں، جب اس نے 12 سال اسکول میں گزار لیے، سیٹلڈ، پھر وہ مستحکم اور اس کی جڑیں گہری ہو گئیں، اینڈ کوائٹ ہیپی تھا 40 سال کی عمر میں۔ اور 50 سال کی عمر میں جی وہ ڈوئن آف اسٹاف، یعنی اسٹاف کا سینئر ترین بندہ بن گیا، جو ہے 50 ایئر کا جب وہ خود ہوا تو اسکول میں۔ اور جب 60 ہوا تو وہ کہا جاتا ہے جی ایک نوجوان سربراہ، یہ رالسٹن کی بات ہو رہی ہے، اس کے نیچے وہ جو ہے نا بذات خود بروک فیلڈ تھا، یعنی کہ بروک فیلڈ گاؤں کا اور بروک فیلڈ اسکول کا جو بھی میٹر ہوتا، مسٹر چپس اس میں جو ہے نا سمجھ لیں کہ خود ہی بروک فیلڈ بن گئے، اتنا اہم ہو گئے تھے۔ تو یہ جی مختلف ادوار میں تھا۔ اب 5واں کویشچن ہم دیکھتے ہیں، وین ڈیڈ مسٹر چپس ریٹائر اینڈ واٹ واز ہی پریزینٹڈ آن ریٹائرمنٹ؟ کب مسٹر چپس ریٹائر ہوئے اور ریٹائرمنٹ پہ انہیں کون سی چیزیں تحفے میں دی گئیں؟ یعنی مسٹر چپس ریٹائرڈ 1913 میں ریٹائر ہوئے ایٹ دا ایج آف 65، 65 سال کی عمر میں۔ ہی واز پریزینٹڈ، اسے تحفے میں دی گئیں ایک چیک دیا گیا، رائٹنگ ڈیسک، لکھنے کے لیے بیٹھ کے ڈیسک لکھنے کے لیے وہ دیا گیا، اینڈ اے کلاک، اور اسے ایک کلاک دیا گیا۔ ہی بگین ٹو ریزائڈ ایٹ مسز وکٹس، اور اس نے رہنا شروع کر دیا، ریزائڈ کا مطلب رہنا، مسز وکٹ کے ہاں بروک فیلڈ کے قریب اس نے پھر رہنا شروع کر دیا ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو اسٹوڈنٹس تھے کویشچن آنسرس۔ اور اب جو ہے نا سینونیمز، وہ سینونیمز جو امپارٹنٹ ہیں جو بورڈ کے پیپرز میں آئے ہیں وہ ہم علیحدہ سے کرتے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے ان میں سے بھی گزرتے ہیں۔ چلیں جی، سینونیمز آگے جی پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس جو ہے یہ ہے السٹریس۔ السٹریس کیا ہوتا ہے جی؟ جو کہ مشہور ہو، مشہور کے لیے، ہاں جی بالکل، آگے لاسٹ میں فیمس۔ سنوبش جی، جو باتکبر امیر لوگ ہوتے ہیں نا، تکبر والے نک چڑے، وہ سنوبش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ ہاں جی ایروگنٹ ہوتے ہیں، کنسیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، متکبر ہوتے ہیں، یہ ہو گیا جی۔ ایونچولی کہتے ہیں جی کس کو؟ ہاں بالآخر کو، تو پھر کیا ہوگا نیچے سے؟ بالکل صحیح، فائنلی۔ ٹرائل کہتے ہیں جی آزمائش کو، ٹھیک ہے نا، کسی آزمائش کو ہم ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، اور ٹیسٹ یہ ہے۔ ان ایڈیکویسی کا مطلب ہوتا ہے
جو ہے نا ناموضوع ہونا، ناکافی ہونا. ناکافی کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈیفیشینٹ ہوتی ہے. تو کیا ہوگا پھر؟ ڈیفیشنسی. ریلائبل، ریلائبل جو کہتے ہیں جی قابل بھروسہ کو. قابل بھروسہ جو ہے ریلائبل ہوتا ہے، تو اس کے لیے نیچے سے ورڈ دیکھیں. ہاں جی بالکل صحیح، ڈپینڈیبل. ڈپینڈیبل جو ہے چیز، ریلائبل چیز، وہ ڈپینڈیبل بھی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. ہمارا جی یہ ورڈ آ گیا جی نک. نچ. نچ کیا ہوتا ہے جی؟ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اسپیس کو، جگہ کو، جی پلیس کو. نچ. ڈوئن. ڈوئن کہتے ہیں جی سینئر جو ممبر ہوتا ہے اسے ہم ڈوئن کہتے ہیں، جو لیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ڈوئن یہاں پہ سینئر ممبر. اپروریس، شور شرابے والا. ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا ہوگا شور شرابے والا؟ جی نوائزی. ایپیلاگ کسے کہتے ہیں جی؟ ایپیلاگ کہتے ہیں جو آخر میں پرفارمنس ہو، اسے ہم ایپیلاگ کہتے ہیں. تو پھر کیا ہوا جی؟ بالکل صحیح، لاسٹ پارٹ. اور ڈیونڈل کا مطلب ہوتا ہے جی سکھڑ جانا یا زوال پذیر ہو جانا. کیا ہوا پھر؟ جی ڈکلائن. اور ڈیکیڈ کیا ہوتا ہے جی؟ ڈیکیڈ اشرے کو کہتے ہیں. ہاں، اشرہ کیا ہوتا ہے؟ 10 سال. جی بالکل، 10 سال کو آپ ایک ڈیکیڈ کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. ہمارے پاس کیا ہے؟ روٹیڈ. وہ جی روٹ کر گیا تھا مسٹر چپس. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہو گیا تھا؟ کلٹیویٹ کر گیا تھا وہاں پر، اس کے تعلقہ بارسوخ ہو گیا تھا. ریمپارٹ کہتے ہیں جی کس کو؟ جو باڑ ہوتی ہے، جو باہر کی باؤنڈری ہوتی ہے جی، اس کو ہم سٹاکڈ بھی بولتے ہیں جی. یہ لکھا ہے سٹاکڈ اور وال. اور اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس جی کانسیٹڈ. کانسیٹڈ وہ ہوتا ہے جو متکبر ہو، فخر کرے ناجائز طور پہ. ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح، ایروگنٹ. ایروگنٹ ہوتا ہے جی وہ. بوسٹفل کسے کہتے ہیں جی؟ جو بوسٹفل بھی وہی ہوتا ہے جو کہ ایروگنٹ ہوتا ہے یا کنسیٹڈ ہوتا ہے. پھر یہاں پر کیا ہوا وہ ورڈ؟ پراؤڈ. اس طرح سے آپ کو 4 ورڈ مل گئے جی، پراؤڈ، بوسٹفل، ایروگنٹ اور کنسیٹڈ، ایک ہی میننگ میں. ریمپارٹ پیچھے بھی آیا جی، ریمپارٹ یہاں بھی آیا، ریمپارٹ ادھر بھی ہے، تو یہ بھی وہی ہے، سٹاکڈ. آگے چلتے ہیں فردر. بلکہ ہمارے یہاں پر یہ چیپٹر چھوٹا تھا، سینونیمز ختم ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک. فی امان اللہ.